الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 نومبر بروز سوموار 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، آیتوں کو جھٹلایا اور سارے ساتھی بول لینا جی، اور تکبر کیا، تو لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ بولیے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ولا يدخلون الجنۃ، اور ان کو جنت میں داخل بھی ان کو اس وقت تک جنت میں داخل نہ کیا جائے گا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہ ہو جائے۔ اب جیسے اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہیں ہو سکتا، ویسے یہ آدمی اور یہ اس جیسے لوگ جنت میں داخل ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، مجرموں کو جزا اسی طرح دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کے ذہن میں ترجمہ رہنا چاہیے کہ کافر لوگ جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، اب جھٹلانے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ایمان نہیں لاتا، اس نے بھی جھٹلا دیا، اور ایک ایمان تو لایا پر عمل کرتا، عمل اس کے کافروں جیسے ہیں۔ یہ عملی طور پہ جھٹلا رہا ہے۔ تکبر بھی دو قسم کا ہے، بولیے تکبر بھی، ایک تو یہ ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں، یہ بھی تکبر ہے، اور ایک مانتا تو ہے، کہتا ہے میں سارے قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، پر جو آج بات اچھی نہیں لگتی اس پہ جی بجبی ہوتا ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ اس کو آتا تو مسئلے پر غصہ ہے، نکالتا مولوی پر ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ تو ان لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب اور ان کے لیے بولی آسمان کے دروازے کھل سکتے۔ اس پر میں نے آپ سے کہا تھا، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کروں گا، یہ کافی ساری کتب حدیث میں ہے، امام حاکم نے اس کو مستدرک میں نقل کیا ہے، امام طیالسی نے، ابن ابی شیبہ نے، اور امام احمد نے، اور ہناد بن سری نے، اور عبد بن حبید نے، اور ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابو داود میں بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ روایت کیا ہے ذرا سنیے گا اور دل کے کانوں سے۔ صحابی رسول حضرت برہ بن عازب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی کے جنازے کے لیے ہم رسول اللہ کے ساتھ گئے، ہم وہاں پہنچے تو ابھی تک اس کی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ قبر تیار نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھے جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں آگے، کوئی بھی چوں چرا بڑی توجہ سے، اور نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، چھوٹی سی نا، آپ اس سے زمین کو کھود رہے تھے، پھر اچانک آپ نے اپنا سر اقدس اوپر اٹھایا اور ہم سے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہ بھائی عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، بولو عذاب قبر سے اللہ کی۔ آپ نے یہ جملہ 2-3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے تعلق توڑتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا جب آخری ٹائم آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے رحمت والے
اور روشن چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوتے ہیں جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے، ان کے پاس فرشتوں کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن ہوتے ہیں، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ان کے پاس خوشبو بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس آدمی کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر مالک الموت آتے ہیں اور وہ اس آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں جس کی روح نکالنی ہوتی ہے مومن کی، اس کو سلام کرتے ہیں، کون ہے سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ایتھن، اور وہ مالک الموت کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ تخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے نفس مطمئنہ نکل اللہ کی طرف، اللہ تیری مغفرت بھی کرے گا اور تجھے اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ روح نکلتی ہے اور اس طرح آسانی سے نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا آخری قطرہ بہہ کر نکلتا ہے، اس کو جھاڑنا پڑتا اگرچہ تم اس کے سوا بھی دیکھتے رہتے ہو، پس وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جب وہ اسے پکڑتے ہیں تو پھر وہ ملائکہ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اس مالک الموت کے قبضے میں رہنے دیتے، اس سے روح لے لیتے ہیں، پھر ان کے لینے سے ان سے لے لیتے ہیں اور اسے کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں، تو ایسی پاکیزہ اور اتنی فرحت بخش خوشبو نکلتی ہے کہ وہ خوشبو کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور طیب ہوتی ہے، اس کی روح سے اور کفن سے جس میں وہ لپیٹتے ہیں نا جنتی، اس سے جناب وہ روح نکلتی، خوشبو نکلتی ہے، پھر ساتھ لے کر اوپر چڑھتے ہیں فرشتے مومن کی روح کو، کدھر چڑھتے ہیں جی؟ بولو، تھوڑی میری بھی چڑھنی ہے، بھویں بولو تا بھی چڑھنی ہے تے نہ بولو پھر بھی، اس لیے بولو چنگے رہو گے۔ ملک الموت آکھیا سی، ہاں ملک الموت، او یار معافی دے دے تو حدیث تے پوری کرن دے۔ تو میں کہہ رہا ہوں مالک الموت سے انہوں نے لے لیا، اب ہو گیا جی مالک الموت، چلو بڑی مہربانی، مہربانی جناب۔ تو وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ملائکہ جس جماعت کے پاس فرشتوں سے اوپر گزرتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے جو تم لے کے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی ہے، جو اس کو دنیا میں ناموں سے پکارا جاتا تھا نا، مولوی صاحب، خطیب صاحب، قاری صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، راجہ صاحب۔ حضور فرماتے ہیں دنیا میں اس کے جتنے بھی نام لیے جاتے تھے ان میں سے جو خوبصورت نام اور جو اس کو پسند ہے اس نام سے فرشتے کہتے ہیں یہ اس کی روح لے کے آئے ہیں، بولو یہ اس کی روح، فرشتے کہتے ہیں اس کی روح لے کر ہم آئے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان کی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، ہر آسمان پر دروازہ کھولا جاتا ہے، ہر آسمان کے مقربین فرشتے اسے خوش آمدید اور خوش آمدید کہتے ہیں، جب یہ آسمان سے نکلتا ہے تو وہ الوداع الوداع کہتے ہیں، تو یہ اس کی روح کے ساتھ حالات ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ فرشتے اس کی روح کو ساتھ لے کر 7ویں آسمان پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دو، بولو بھائی کہاں رکھ دو؟ علیین کدھر ہے؟ سورہ مطففین میں آ رہا ہے کہ یہ جنتی روحوں کا آخری سٹاپ ہے، یہ مرکز ہے جنتی روحوں کا۔ اللہ فرماتا ہے اس کی روح کو مقام علیین میں رکھ دو اور اس کے اعمال کو مقام علیین میں رکھ دو، اور پھر اللہ فرماتا ہے اب اس کی روح نکالو اور زمین کی طرف واپس لٹا دو، کیونکہ میں نے اسے زمین سے پیدا کیا تھا اور زمین سے دوبارہ اس کو اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ جسم کہاں ہے؟ قبر میں۔ اب بولو نا بھائی، جسم کہاں ہے؟ قبر میں۔ جب اس کی روح واپس آتی ہے تو پھر 2 فرشتے آتے ہیں قبر کے اندر، بولو بھائی اونچی بولو، قبر کے اندر
اور آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ بولو تیرا رب یہاں میں پھر کہا کرتا ہوں تقریروں میں کہ عیسائیوں کا رب کون ہے؟ بھائی بولو نا سارے. یہودیوں کا رب کون ہے؟ رافضیوں خارجیوں کا مرزائیوں کا رب کون ہے؟ ہندوؤں کا سکھوں کا رب کون ہے؟ تو کہیں گے ربی اللہ. یہ بھی کہہ دے گا ربی اللہ. تو کیسے پتا چلے گا یہ کون سا ہے جو رب کو مان رہا ہے؟ کس مذہب کا ہے؟ کس دھرم کا ہے؟ تو پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، بھائی تیرا دین کیا ہے؟ بولیے تیرا. تو یہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو. اور میں یہاں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آج سارے رافضی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سارے مرزائی کہتے ہیں ہم رافضی. جب میں کہتا ہوں تو کن کو کہتا ہوں؟ شیعوں کو. بولو کن کو کہتا ہوں؟ وہ بھی کہتے ہیں. اب غضب خدا کا کہ یہ ان لانتیوں سے پوچھتا کوئی نہیں کہ نبی کے صحابہ تو مسلمان نہیں ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ جب تم نے حضور کے صحابہ کو ہی مسلمان نہیں مانا، تم نے لکھ دیا تمہارے ابا خمینی نے کہ قرآن کا پہلا منکر معاذ اللہ صدیق اکبر ہے، تو تم کس منہ سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اسلام تو صحابہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ نے نبی کو دین دیا اور نبی نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے ہمیں عطا فرمایا، اہل بیت نے ہمیں عطا فرمایا، اور تم ان کو مسلمان نہیں مانتے. پر آج تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم، بولو نا، اور مرزائی بھی کہتے ہیں کہ ہم، اور وہ جتنے بھی اسماعیلی ہیں، چکڑالوی ہیں، منکرین حدیث ہیں، عثمانی فرقہ ہے، یہ سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو کہہ دیں گے دینی الاسلام. تو پھر آخری سوال ہوگا اس سے پھر انشاءاللہ ساتھ دودھ تے پانی دا پانی. دنیا تے دودھ تے پانی نہیں نہ ہو رہا، رل گیا نہیں، پر کوریج ہو جائے گا. بولو کوریج. لو جی سوال ہوگا. وہ 2-3 روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ جب حضور کی باری آئے گی تو سرکار خود تشریف لے آئیں گے. اب صاحب ظاہر ہے وہیں آئیں گے نا جہاں راضی ہوں گے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایرا وغیرہ نتھو خیرا کہ جی میری قبر میں بھی آئیں گے. بعضوں نے تو انکار ہی کر دیتا کہ ساڑی چاہنا ہی کوئی نہیں. تو پتہ لگ گیا نا بھی تواڈے چ کوئی نہیں ہونا. نہیں سمجھے؟ جب اتنی لمبی داڑھیوں والے وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ ہماری قبروں میں، تو تم نے تو دنیا میں ڈکلیئر کر دیا کہ نہیں آنا. ہم کہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ سرکار ضرور تشریف لائیں، اور انشاءاللہ یہ موقع نصیب ہوگا. بولو یہ موقع نصیب ہے. پر یہ مسئلہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ تو تحفۃ القاری میں علامہ سعید احمد پالنپوری صاحب ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، چند ماہ پہلے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، ان کی 10 جلدوں میں بخاری کی شرح آئی ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ سرکار اپنے غلاموں کی قبر میں تشریف لائیں گے. اب جب تمہارے اتنے بڑے شیخ الحدیث لکھ رہے ہیں تو تم مانو نہ مانو، پھر بھی تم کو نہیں آئیں گے تو پتہ چل گیا تم وہ ہو جن کی قبروں میں نہیں آئیں گے. تم خود کہہ رہے ہو نا، جبکہ تمہارے والد صاحب تو کہہ رہے ہیں، روحانی والد ابا جی سعید احمد پالنپوری صاحب، کہ آئیں گے. اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ حضور آئیں گے، اور کہا یہ مولانا یعقوب نانوتوی کا عقیدہ ہے کہ حضور قبر میں تشریف ہے. پھر بھی تم کہتے ہو نہیں آئیں گے، تو پتہ چل گیا کہ تمہارے پاس ہے. پر اللہ ہمیں یہ موقع ضرور نصیب فرمائے گا. حضور سامنے تشریف لے آئیں گے، اور 2 الفاظ ہیں. ایک میرے سامنے روایت ہے، ایک وہ جو مشہور ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کہتا کیا رہا ہے. دیکھیں اب یہاں آپ اگر بیدار ہو کے مسئلہ سمجھے. مجھے بخار ہے، گلا درد کر رہا ہے، بڑی مشکل میں بیان کر رہا ہوں، آپ تکڑے ہو کے سمجھ لیں. یہ نہیں کہ اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ہائے ہائے نہیں سمجھا بھائی. ماننے میں تو ہندو بھی مان گئے. ابو جہل بھی کہتا تھا محمد بھی سچا ہے، محمد کا قرآن بھی سچا ہے. نہیں سمجھتے ہو؟ ماننے کی بات نہیں ہے، سب مان گئے. گرو نانک نے ہمارے نبی کی بڑی تعریف کی ہے، بڑے بڑے شاعروں نے کی ہے، تو سب مانے ہیں. مگر بتانا ذرا دل سے کہتا کیا رہا ہے؟ دل سے
میں کیا کرتا ہوں؟ مر گئے وہ جنہوں نے کہا بھائی کے برابر ہے، مر گئے وہ، برباد ہو گئے۔ جنہوں نے کہا ڈاکیا ہے، ڈاکیے کی طرح معاذ اللہ ہماری مثل ہے، ہم ان کی مثل ہیں، پھنس جائیں گے یہ۔ اور ہم کہیں گے سب سے اعلیٰ خدا ہے، اس کے بعد سب سے اعلیٰ مصطفیٰ ہے۔ دوسرا یہ الفاظ ہے کہ پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل الذی یبعث فیکم، کون ہے یہ شخص جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ چونکہ حضور سامنے ہو گئے نا، تو کون ہے یہ ہستی جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ تو پھر یہ جواب کیا دے گا؟ یہ کہے گا کہ جناب ھذا ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ عبدک و رسولک کے بھی الفاظ آتے ہیں، تو یہ جواب ہو گیا ٹھیک ہے۔ جب یہ جواب دے دے گا تو پھر سوال ہوگا ایک چوتھا بھی، کیونکہ آپ نے تو قبر میں 3 ہی سنے، آپ کو چوتھا بھی سنا رہا ہوں۔ وہ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ ما عملک، کہ بھائی تیرے عمل کیا ہے؟ بولو تیرے عمل ہے؟ اس سے پوچھا جائے گا وما عملک، تیرے عمل کیا ہے؟ اب جو بے عمل مولوی ہیں وہ تو ان کی بات کرتے ہی نہیں، بلکہ وہ تو منہ پھاڑ کے کہتے ہیں جی نماز کوئی گل نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی گل نہیں ہے، اور جی روزہ کوئی دلیل نہیں ہے، عشق نبی دی معاذ اللہ، سب کہو استغفر اللہ۔ اور یہ اکثر بے دینوں کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں اسٹیجوں پر، کیونکہ انہوں نے خود نہیں پڑھنی ہوتی، لہذا ان کو پڑھنے والے اچھے بھی نہیں لگتے۔ پر میں کہتا ہوں قبر میں یہ چوتھا سوال بھی ہوگا وما عملک، کیوں جی کدے چوتھا بھی سنیا سی اس تو پہلے؟ بولو تو صحیح آ رہا ہوں، اور تھوڑوں میں سناتا جی حدیث میرے سامنے ہے، اور یہ سنیا دی کتاب ہے، متا سمجھے جی باہروں کی تو لے آیا ہے، اپنی اہل سنت دی ہے۔ وما عملک، تیرا عمل کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اور پھر آسمان کی جانب سے آواز آئے گی کہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ بولو میرے بندے نے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب اس کو جنت کا فرش دے دو۔ یار اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر سے جنت کے دروازے کھول دو۔ تو بن گئی نا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس سے جنت کی پکیزہ روح پرور ہوا آنے لگتی ہے، اور اس کے لیے حد نگاہ تک قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس روشن چہرے والا، حسین لباس والا، روح پرور خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ یہ عزت، یہ سکون، یہ کمال تجھے مبارک ہو، یہ ٹور ٹپا تجھے یار اچھی بولو نا بھائی، یہ عزت تمہیں جو تیرے لیے خوشی کا باعث ہے، یہی تیرا وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ قبر والا پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ بولو تو کون ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کے بعد آیا نا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، اور تیرا یہ چہرہ ایسا چہرہ ہے جو خیر و بھلائی والا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرے وہ نیک اعمال ہوں جو دنیا میں تو کر کے آیا تھا۔ دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا میں تو مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا، اور آج میں تجھ سے جدا۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ۔ پھر وہ عمل دعا کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب قیامت قائم کر، اور اے میرے رب قیامت برپا کر دے۔ یہ عمل بھی دعا کرتا ہے، اور وہ مردہ قبر والا بھی کہ یا اللہ قیامت برپا کر دے کہ میں اپنے اہل و عیال اور مال والوں سے مل سکوں، اپنے مال سے بھی ملوں اور اپنے اہل و عیال سے بھی۔ تو مال وہاں کون سا پہنچے گا؟ کوٹھیوں پہ لگا ہوا ہے یا اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے؟ جو فیصلہ بول دو، ہاں وہ مال اسے ملے گا اجر بن کے۔ اور یہ قبر میں کہے گا اللہ جلدی قیامت لے آ تاکہ میں اپنے مال سے بھی ملوں اور اپنے اہل و عیال سے بھی ملوں۔ اہل و عیال فلمیں ڈرامے دیکھنے والے یا رب کو راضی کرنے والے؟ آپ خود سمجھ لیں۔
آگے پھر فرمایا نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بندہ کافر جب اس کی موت کی وقت آتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، کہو استغفر اللہ، اور وہ اس کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے، پھٹے ہوئے ٹاٹ، اور حد نگاہ پر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ مالک الموت اس کے سرانے آ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثۃ اخرجی، اے خبیث روح نکل، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی سختی کی طرف اور اللہ کے غضب کی طرف۔ تو جب یہ روح نکلتی ہے تو سرکار نے فرمایا یہ بڑے گندے طریقے سے نکلتی ہے، جیسے گیلی روئی سے سریا نہیں نکالا جاتا، ایسے اس کی روح نکلتی ہے۔ اور جب وہ دوسرے فرشتے پکڑ لیتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام اسے پکڑتے ہیں تو وہاں فرشتے آنکھ جھپکنے سے پہلے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر ان ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں، پھر اسے زمین میں پائے جانے والے مردار کی طرح بدبو پھیلتی ہے، جس طرح مرا ہوا جانور نہیں ہوتا جی، اس سے جو بدبو پھیلتی ہے، وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ دنیا میں اس کے جو نام لیے جاتے تھے نا، ان ناموں میں جو سب سے گھٹیا نام ہوتا تھا وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ اس کی روح ہے۔ بولو یہ اچھا جی، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، اسے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں کہ آسمان کھولو، لیکن اس کے لیے کھولا جاتا بعد میں پھر نبی کریم نے یہی آیت پڑھی لا تفتح لہم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال سب سے نیچے والی زمین میں سجین میں رکھ دو۔ سجین کا ذکر بھی سورہ مطففین میں ہے، وہاں جہنمیوں کی روحوں کو رکھا جائے گا، فرمایا جائے گا اس کے اعمال یہاں رکھ دو، اور اس کی روح کو شدت کے ساتھ اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم نے یہ آیت تلاوت کی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق۔ سورہ حج کی یہ آیت کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو اس کی حالت ایسی ہے گویا کہ وہ گرا ہوا ہے، آسمان سے گرا ہوا ہے، اور اسے اچک لیا کسی پرندے نے یا پھینک دیا ہو ہوا نے اس کو کسی دور جگہ پر۔ یہ حالت ہوتی ہے کافر کی روح کے ساتھ، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے۔ اور قبر میں کافر کے پاس بھی دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ بولو تیرا رب کون ہے؟ اگرچہ دنیا میں یہ کہتا ہوگا کہ میرا رب اللہ، مگر وہاں جواب صرف اس کو آئے گا جو حضور کے ماننے والا ہوگا۔ بولو جو نبی پاک کو، لہذا اس کو پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ، ہائے ہائے میں جانتا نہیں، بولو میں جانتا نہیں۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے 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 میں اس کو جانتا نہیں۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ شخص کون ہے جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تمہاری طرف بھی، مگر یہ جواب دیں گے کہ میں اس کو جانتا نہیں، میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ تو پھر آسمان کی طرف سے اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ بلا شبہ میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پس اس کے پاس جہنم کی سخت گرم ہوا آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس گندے چہرے والا، گھٹیا لباس والا، بدبودار ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے تجھے بشارت ہو اس حالت کی جو تیرے لیے تکلیف دہ ہے، پریشان کن ہے، یہی تو وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ
وعدہ کیا گیا تھا، وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، تیرا چہرہ ایسا ہے جو سب سے گندا ہے، تو بدبودار ہے، تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرے وہ برے عمل ہوں جو دنیا میں تو کرتا رہا ہے۔ تو سب بندوں کے عمل وہاں ہوں گے، بولو سب کے عمل ہے۔ وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اب یہ مرنے والا کافر کیا کہتا ہے کہ قیامت قائم ہے، کیونکہ ہماری اس سے بھی زیادہ وہاں رسوائی ہوگی اور سزائیں ہماری اس سے بھی۔ تو یہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کافر کا یہ مقام ہے اور بولیے مومن کا۔ تو اب ہم سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، مسلمان بھی ہم ہو گئے، اب اگر عمل کافروں والے کیے تو پھر ایمان سے بتائیں ہم سے بڑا بھی کوئی گھاٹے کا سودا کرنے والا ہوگا؟ بولو نا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ جہنم میں تو وہ جائیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جن کے پاس کفر شرک بدماشی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اپنی توحید اور سرکار کی ختم نبوت عطا فرما دی ہے۔ اب اگر ہم نے مار کھائی تو صرف عملوں سے کھائیں گے، لہذا عمل تکڑے کریں صحابہ اور اہل بیت جیسے، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔